کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے۔ جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زحمت دی ہے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے۔ جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ M&A ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 زمنے میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے PTI M&A ہو چکا تھا۔ باقی 2 M&A صاحبان NA 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور NA 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے، دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ PTI کے حق میں سبمٹ کر دی تھی۔ ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے M&A صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا، ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہو سکتا، الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے۔ اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، M&A صاحبان نے اوت لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ پھر کوشش کی گئی پلان B کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے، تو 1 دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے M&A صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے۔ اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں، تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے۔ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے۔ اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا۔ ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے۔
جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بیرسٹر صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دیے آپ کو. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں. جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے. اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، چونکہ وہاں پہ ٹریبونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں.